صبح ہی ٹرمپ کا بیان دیکھیں تو ٹرمپ یہ فرماتے ہیں کہ جی جنگ کب تک جاری رہے گی وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اگر ایک ملٹری اسسمنٹ آپ کریں تو اب تک کس کا کیا نقصان ہوا, کیا چیز اس جنگ سے واپس جانے کے اوپر مجبور کرے گی امریکہ کو؟ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ان کا بھی جو ہے وہ سارا جو بیک اپ تھا وہ ڈرین ہوئے جا رہا ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم کا اور باقی چیزوں کا بیک اپ جو ان کا ساتھ ساتھ ان کا اور ان کے اتحادیوں کا ڈرین ہو رہا ہے. تو اب اس وقت کیا نظر آ رہا ہے, آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ جنگ کب تک جاری رہے گی, کون اس میں جو ہے وہ زیادہ نقصان والی طرف ہے؟ جی فواد صاحب بہت شکریہ. بنیادی طور پہ دیکھیے اس کے اندر امریکہ کا اتنا پلڑا بھاری تھا ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے, سراؤنڈنگ جتنے ملک ہیں ایران کے ان کی لاجسٹک سپورٹ, ملٹری سپورٹ, ایئر آپریشنز, ہر طرح سے ان کی ملٹری کوئی جو آرسنل تھا وہ کہیں اوور ویلمنگ تھا ایران کی نسبت. لیکن جو پچھلے تقریباً 7-8 دنوں میں دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا انپلیزنٹ سرپرائز ثابت ہوا ہے اٹیک کرنا. دیکھیے 20 سال سے نتن یاہو ہر آنے والے پریزیڈنٹ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو حملہ کر دینا چاہیے ایران پر, کیونکہ ایران کا مسئلہ ہی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ایران خدا نہ خواستہ کوئی اس علاقے کا جن بنا ہوا ہے جیسے کسی زمانے میں صدام حسین کو بنایا گیا تھا. تو یہ ایک ہائپ کریٹ ہر آنے والے پریزیڈنٹ کے ساتھ نتن یاہو کرتا آ رہا تھا, لیکن وہ شاید وائز تھے, انہوں نے بات نہیں مانی. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ آ کے پھنس گئے ہیں. شاید وہ جس طرح خوش آمد پسند کرتے ہیں اپنی تعریفیں کروانا, ان کی تعریف کر کے شاید ان کو ٹریپ کیا گیا ہے. لیکن تعریفیں یا مینیفیسٹیشن ملٹری کا آن کارڈ اور ہوتا ہے, لیکن انہوں نے جو مس کیلکولیٹ کیا ہے وہ میرا خیال ہے ایران کے جو ریزالو اور ہمت ہے. ایران نے دیکھیے جو ڈیفینڈ کیا ہے وہ تو ایک اوبلیگیٹری ہے. امریکہ نے اتنی زیادہ اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کیا کہ ہم انونسبل ہیں, انورنریبل ہیں, اور اتنا زیادہ کہا کہ ہم نمبر 1 ملٹری ہیں, ہم یوں کر دیں گے. آپ نے دیکھا 2 مہینے سے جو پوسچرنگ ہو رہی تھی ایران کے خلاف تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی واک تھرو ہوگا صرف, اور شاید اسی طرح کی امپریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتائی گئی ہوگی. لیکن پہلے دن انہوں نے, میں تو یہ کہوں گا کوئکلی کہ ٹیکٹکس ان کے فالٹی تھے, انفولڈنگ ساؤنڈ نہیں تھی. پہلے دن آپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے. پہلی بات, اگر آپ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ آپ ایلیمنیٹ کر دیں گے ساروں کو چند دنوں میں, تو لیڈرشپ کو آپ کو سروائیو کرانا ہوتا ہے, اسی کو آپ نے سرنڈر کرانا ہوتا ہے, اسی سے لوگوں کی ول ٹوٹتی ہے, اسی نے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں, ہم ہتھیار پھینک دیں. وہ تو رہی نہیں پرسنالٹی. یہ نمبر 1 فالٹی تھا. نمبر 2, انہوں نے یہ کیا کہ 50 لیڈرشپ جو شہید کیے, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں لیڈرشپ کا اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. لوگ سڑکوں پر نہیں آئے. اور افسوسناک بات جس سے میں حیران ہوا بلکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور, بنیادی طور پہ دیکھیے جب آپ انفولڈ کرتے ہیں تو آپ کو اینڈ آبجیکٹو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے آپ نے. اب آپ دیکھیے روزانہ کی بنیاد پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا آبجیکٹو بدل رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں, آیا وہ نیوکلیئر چاہتے تھے کنٹرول کرنا, آیا وہ فٹ آن گراؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کی نیوی کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں, یا کردوں کی آپشن کرنا چاہ رہے ہیں. ایوری ڈے وہ نئے ٹیکٹکس کے آتے ہیں. دیٹ شوز دا لیک آف کلیئرٹی کہ ان کو اپنے آبجیکٹیوز کا نہیں پتا. دیٹ شوز کہ ان کی کیلکولیشن اس طرح نہیں گئی, اور گئی اس لیے نہیں ہے کہ ایران آلموسٹ 10,000 سے لے کر 20,000 کا جو شاہد ڈرون ہے اسے لانچ کیا مڈل ایسٹ پر, کھربوں ڈالر کی اکانومی کو تباہ کر دیا, سٹینڈ سٹل کر دیا. اربوں ڈالر کی ملٹری انڈسٹری جو اتنے عرصے سے گرو کر رہی تھی, اور جس کی بنیاد پر امریکہ نے یہ اڈے لیے ہوئے تھے کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے آپ پر تو ہم آپ کے دوست ہوں گے, ہم آپ کو بچائیں گے. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا ہمارے عرب ملکوں کو یا دوست ممالک کو کہ ہم امریکہ کی وجہ سے ہی ہم سٹرائک کا نشانہ بنیں گے. ایک بات, اتنی مائٹ ہونے کے باوجود آپ سرپرائز مل رہا ہے ان کو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کرکٹ کی, ہم سارے انڈیا پاکستان میں سمجھتے ہیں. میں کرکٹ کی بات کر دیتا ہوں. اگر کسی بالر سے وکٹوں پر بال نہیں لگ رہی تو آپ امپائر سے یہ نہیں کرتے کہ بال میری لیفٹ پہ نکل رہی ہے ذرا وکٹیں ادھر کر دیں تاکہ لگ دے. آپ نے وکٹوں کا نشانہ کرنا پڑتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ جیسے فٹ بال کا گول پوسٹ بدلتے ہیں نا کہ پول کو شفٹ کرو کیونکہ میرے سے ادھر گول نہیں ہو رہا, اپنے گول بدل رہے ہیں. تو اس طرح اسٹریٹجی تو نہیں دنیا مانتی. یہ ورلڈ وار میں 1 میں 2 میں امریکہ نے اپنے بہت زیادہ نقصانات چھپائے تھے, لیکن وہ ورلڈ وار تھی. آج سے 80 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں, 90 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. اس میں میڈیا تیز نہیں تھا, انٹیلیجنس نہیں تھی, سیٹلائٹ نہیں تھے, کمیونیکیشن نہیں تھی. اب دنیا کہاں پہنچ گئی, ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئے گی. اچھا سر, اس میں مجھے ایک چیز فرمائیے گا کہ اب 2 اگر واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں, دونوں متعلق ہے پریسیشن اسٹرائک سے. امریکہ حملہ کرتا ہے, اسرائیل حملہ کرتا ہے, تو نیول بیس کے بجائے وہ میزائل یا جو بھی بم ہوتا ہے وہ جا کر گرتا ہے ایک بچوں کے اسکول پہ جس میں بہت ساری بچیاں جو ہے وہ شہید ہو جاتی ہیں. ایران حملہ کرتا ہے تو قیاس یہ ہے کہ ایک ایسے ریڈار کے اوپر کہ جس کا ایک گول سا ایک وہ جو اس کا جو آؤٹر سگنل تھا یا آؤٹر انٹینا تھا اس پہ جا کے ہٹ کرتا ہے. تو کیا ایران کے پاس پریسیشن پاور امریکہ سے بہتر ہے؟
نہیں پریسیجن پر نہیں ہے، یہ جو ڈرون ہے یہ بہت ایکوریٹ ہے. آپ حیران ہوں گے شاید کہ امریکہ بھی انڈر لائسنس بنوانا چاہ رہا تھا یہ شاید ڈرون. آپ اچھا. شاید حیران ہوں گے کہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس میں روس نے ان سے انڈر لائسنس بھی اور ویسے بھی ایکسپورٹ کیے ہیں ایران نے یہی ڈرونز. یہ لو کاسٹ ہے، ایکوریٹ ہے اور ظاہر ہے سوام کرتا ہے یا سیچوریٹ کر دیتا ہے. اب آپ نے اسکول کی بات کی تو میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں. امریکہ میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا ایک گاڑی میں، تو ایک ریزیڈینشیل ایریا سے گزرے، وہاں بورڈ لگا ہوا تھا، ذرا ریلیٹ کر پائیے گا کہ امریکی اپنے بچوں کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں اور ایرانی بچوں کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں. اس پر بورڈ پر لکھا ہوا تھا اسپیڈ لمٹ 25 کلومیٹر، ڈیف چائلڈ ان دی ایریا. ذرا ویژلائز کریں کہ ایک ڈیف بچہ ادھر ہے جو ہارن نہیں سنے گا تو اسپیڈ کم کریں. اپنے بچوں کے بارے میں ایک ڈیف چائلڈ کے بارے میں آپ اتنے سینسٹیو ہیں تو ادھر آپ نے 160-70 بچیوں کو شہید کر دیا. تو آپ کو کم از کم ندامت ہونی چاہیے تھی، کم از کم آپ کو ریگریٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ مس فائر ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا ہم سے غلطی ہوئی یا ہم خاندانوں سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ایتھکس مورالٹی ادھر بھی نہیں ہے. اور حیران کن طور پر پرائم منسٹر مودی نے بھی آج تک کنڈیم نہیں کیا. وجوہات ہم سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا. اچھا سر، ایئر اسپیس بند ہے اب خلیجی ممالک کی، ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے، قطر بند ہے، ابو ظبی کی جو ایئر لائن ہے اتحاد وہ بند ہے، ایمریٹس بند ہے. اتنی بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری ایئر اسپیس کے اندر بھی سب سے زیادہ فلائٹس انہی کی ہوتی ہیں اگر آپ نمبر اٹھا کے دیکھیں کراچی لاہور اسلام آباد سے. تو یہ ایئر اسپیس بند کرنا مقصد تھا، کیونکہ جس وقت ایمریٹس نے فلائٹیں ریزیوم کی اس وقت جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے مطلب اس کے کچھ دیر کے اندر جو ہے وہ ایک وہاں پہ آ کے ڈرون کا اٹیک ہوا ایئرپورٹ کے قریب. تو کیا ایران کے مطمع نظر یہ ہے کہ یہ فلائٹس نہ چلیں جس سے نقصان ہو اور پھر یہ جو ان کی چیخیں نکلیں؟ دیکھیے بعد ایران کے پاس آپشن بڑی محدود ہیں. ایران ایک تو کاسٹ بڑھا رہا ہے، اکنامک کاسٹ. وہ بہت زیادہ اس کی کیپیسٹی تو ہے نہیں، جس طرح وہ ہر انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں، ایون سپورٹ اسٹیڈیم کو تباہ کر رہے ہیں امریکی اور اسرائیلی. تو اس کے پاس تو ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسرائیل میں ہر اسٹیڈیم کو تباہ کر دے یا پبلک سیکٹر کی چیزوں کو تباہ کر دے یا کسی اسکولوں کو اڑا دے. تو ایران کے پاس آپشن بڑی محدود ہے. ایران کے پاس ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اس فرنٹ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. میں ایتھیکلی سپورٹ نہیں کر رہا اٹیک کو. ایتھکس ہوتے تو پھر جاننا ہوتی، ایتھکس نہیں ہے تو یہاں تک پہنچ گئے. یہ دو ملک جنہوں نے حملہ کیا ہوا ان کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے. حملہ کرنے والوں کے پاس ہے نیوکلیر ویپن، جس پر کر رہے ہیں اس کے پاس ابھی شک ہے کہ ہوگا. یہ سٹرینج بات ہے دنیا کی. اینی وے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس آپشن صرف یہ ہے کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ ان پر امپوز کرے جنہوں نے حملہ کیا ڈائریکٹ، اور ان پر بھی اکنامک وار کرے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. وار جنریشن کے اندر یہ بیسز کیونکہ کر رہے تھے اتنے سالوں سے یہاں پہ ہیں. تو ایران نے یہ نہیں کیا کہ 500 میزائل مار دیے ہوں دبئی ایئرپورٹ پہ. انہوں نے سمبولک سٹرائک کیا ہے، انہوں نے ایلیمنٹ آف فیئر کریٹ کیا ہے، انہوں نے ایلیمنٹ آف پینک اور اپنا حوصلہ اور ریزالو دکھایا کہ ہم آپ کو ہٹ کر کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کے پاس اکنامک کلیپس انڈائریکٹلی طریقے سے کر رہا ہے. وہ 50 کی جگہ 200 میزائل بھی مار سکتا تھا. اور امریکہ نے بڑا سیلیبریٹ کیا پرسوں کہ جناب 85% ڈرون کی فائرنگ میں کمی آ گئی ہے. تو میں اس پہ ہنس رہا تھا کہ ایران کو ضرورت کیا ہے اگر اس نے ایک ایئرپورٹ بند کرنا ہے تو وہ ایک دن اس نے پینک کریٹ کیا، اس کے بعد اگر وہ کنٹینیوس روزانہ کی بنیاد پر کیوں کرے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ فلائنگ یہاں سے نہیں ہو سکتی، ایئر لائنیں گراؤنڈ ہو جائیں گی، اکنامک لاس ہو جائے گا. آئی تھنک ایران اپنے مقصد میں منیمم فورس اپلائی کر کے میکسیمم اکنامک بینیفٹ اپنے لیے لینے کے لیے کامیاب ہو گیا. سر میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے کر لیتا ہوں. بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. F-15 کیسے تباہ ہوا کویت کے اندر، جس کو فرینڈلی فائر قرار دیا؟ آپ اگر اس کی تحقیقات کریں یا آپ کو جتنی بھی معلومات ہوں اس سے اگر آپ اس کا انالائز کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈلی فائر کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جہاز اتنے ونریبل ہوتے ہیں، اتنے مہنگے جہاز کہ جو فرینڈلی فائر میں تباہ ہو جائیں جب آپ کویت میں اڑ ہی رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ 1960 میں جہاز بنا تھا پہلی دفعہ، آپ اندازہ لگائیے. یہ جو F-15E جو تباہ ہوا ہے یہ 1980 میں مینوفیکچر کیا گیا تھا. تو اس کو اڑتے ہوئے بھی آپ سوچ لیں کتنا سال ہو گئے، تقریباً 45-50 سال ہونے والے ہیں اس جہاز کو اڑتے ہوئے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک کسی بھی کامبیٹ کے اندر یہ جہاز تباہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ تباہ ہوا. یہ بھی دیکھیے طرح F-15 اتنا ریلائبل سسٹم ہے کہ اسرائیل کا ایک دفعہ ایک ونگ پورا اڑ گیا تھا، مڈ ایئر ہو گیا تھا، 2 جہاز آپس پہ ٹکرا گئے تھے. یہ اتنا ریلائبل اور اتنا ایروڈینامکلی ساؤنڈ جہاز ہے کہ اسرائیل کے ایک جہاز کا ونگ پورا اڑ گیا تھا تو پھر بھی وہ لینڈ کرانے میں پائلٹ اس کو کامیاب ہو گیا تھا، تھرسٹ کی بنیاد پر، انجن کی بنیاد پر. تو اتنا روبس جہاز ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اس کے باوجود آپ نے پہلی دفعہ خود شوٹ کر دیا. جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ فرینڈلی فائر میں ایک ماننے کو تیار ہوں
دیکھیے فرینڈلی فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دشمن سمجھ کر اپنے جہاز کو مار دیا. وہ ہوتا ہے پینک کی وجہ سے, ایک ایلیمنٹ آف ایگزائٹی ہوتی ہے جنگ کی, فوگ آف وار ہوتا ہے, ڈیٹا انکمپلیٹ ہوتا ہے, ٹائم کمپریسڈ ہوتی ہے سچویشن, تو ایک ایلیمنٹ آف کمپریشن ہوتی ہے. ایک آپ کو سر یہاں پہ میں قطع کلامی کی مجھے معذرت دیجیے گا سر, کمبیٹ تو کوئی چل نہیں رہا تھا, کون سی ایران کی کون سی ایئر فورس اڑ کر وہاں پہ آ گئی تھی, کوئی ڈاگ فائٹ چل رہی تھی, اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے فرینڈلی فائر کر دیا. میرا خیال ہے ایئر اسپیس تو کلیئر تھی, کوئی تھوڑا بہت خطرہ تو ظاہر ہے ہوتا ہی ہے میزائل شیزائل کا یا ڈرون کا, کوئی ایسی ڈاگ فائٹ تو نہیں تھی. اور یہ امریکہ کے طیارے ہیں سر, یہ کوئی اناڑی پائلٹ نہیں ہے کہ آپ کے جن کا جہاز ہے وہی اڑا رہے ہیں. نہیں, میں کمبیٹ ڈاگ فائٹ کو نہیں کہہ رہا تھا, میں حالت جنگ کو کہہ رہا تھا. چلے میں اس طرح اگر میں نے یہ پریشر دیا, کمبیٹ کا مطلب یہ نہیں تھا ڈاگ فائٹ. کمبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہے, کوئی کسی کو بھی مار سکتا ہے, کوئی کلوز آن ہو سکتا ہے, کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے, یعنی پیس نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب امن نہیں ہے اس ایریا میں, چاہے وہ مس کیلکولیشن ہو, 2-3 جہازوں کو مارنا بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اگر یہ واقعی انہوں نے مارا ہے, پہلے تو میرا خیال یہ تھا کہ شاید ایران نے کوئی S-300 میزائل لے لی ہیں جو روس سے ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا ایون جون 2025 کے کانفلکٹ سے پہلے کا, وہ ان کو ڈیلیور نہیں ہوئے تھے. وہ تھوڑا ڈسپیوٹ تھا ان کو کہ ٹریننگ وہاں دیں گے یا ان کے آپریٹر اڑائیں گے تو ان کے جائیں گے, وہ کنفیوژن کی وجہ سے ڈیلے ہوا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ 7 مہینوں میں شاید ایران کو اس نے دے دی ہوں تو اس نے S-300 سے مارا ہو, وہ بڑی لائکلی تھی بات. لیکن اگر ابھی تک کیونکہ ایران نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا اس بات کو, صرف کلیم کیا تھا, تو میرا خیال ہے اگر فرینڈلی بھی ہے تو اور زیادہ افسوسناک بات ہے کہ امریکہ نے پچھلے 30 سالوں سے ان ایریاز کے اندر اپنے اڈے لیے ہی اس لیے تھے کہ جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. وہ بجائے امریکہ ان کو پروٹیکٹ کرتا, ان کو امریکہ کو پروٹیکٹ کرنا پڑ رہا ہے اور خود ہٹ لینی پڑ رہی ہے یا ڈیمیج لینا پڑ رہا ہے. ایک بات, GCC کے یہ ممالک 1981 کے وہ ہیں, ایک ممبر ہیں آپس میں سارے کے سارے جہاں پہ ہیں. آج تک انہوں نے امریکہ سے فاضل صاحب جتنی ڈیل کی ہے بیسز کے بارے میں, بحرین ہو, قطر ہو, UAE ہو, سعودی عرب ہو, سب نے انڈیویجولی ڈیلز کی ہوئی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ملک کو دوسرے ملک کے بارے میں نہیں پتا کہ بحرین میں اڈا جو ہے امریکہ کا وہ کیا کس ٹرم پر چل رہا ہے, تو انہوں نے جوائنٹلی ڈیل نہیں کی تھی. تو کمنگ بیک ٹو اٹ, آئی تھنک میسو کنفیوژن ہے یا لیک آف ٹریننگ ہے کوئٹی کو, یا انہوں نے صرف اتنا سمبولک کیا ہوا تھا کہ ان کو انوالو ہی نہیں کیا ہوا تھا ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر, کوئٹی ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کو اور پائلٹس کو, اس وجہ سے مس ہیپ ہوا ہے. لیکن وے فارورڈ میرا خیال ہے ہر برائی میں سے جو اچھائی نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان تمام GCC ملکوں کو ریلائز کرنا چاہیے کہ مل کر امریکہ سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے ایسٹ نہیں بلکہ آپ لائبلٹی تھے پوری جنگ کے اندر, تو آپ تشریف لے جائیں. اور اگر وہ نہیں تشریف لے جا رہے تو پھر ایسی ٹرمز کریں کم از کم جس سے یہ طے کروا لیں کہ آپ یہاں سے لانچ کر کے کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا سر, ایک دوسرا سوال وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ بھی آپ سے ریلیونٹ ہے, انڈیا کے ساتھ سر کیا ہو رہا ہے؟ پہلے جو ہے وہ ایئر ڈیفنس جو ایئر شو تھا دبئی کا, وہاں پہ ان کا جہاز تباہ ہوا, پھر سنا ہے وہ فلیٹ ہی پورا کا پورا جو ہے وہ جو گھر پہ بناتے بناتے وہ جہاز کا فلیٹ ہی ختم ہو گیا. وہ تو ایک پرانی ڈسکشن ہوگی, لیکن ابھی ایک ان کا Su-30 جو ہے وہ گر کے تباہ ہو گیا. سر یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ نارمل سی بات ہے, ہو جاتا ہے ایسے دونوں پائلٹ بھی اس میں کام آ جائیں؟ نہیں, بہت کم اس طرح ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ تو چلے بہت نارمل بات ہے, فلائنگ اتنا ڈینجرس یا ایک چیلنجنگ ہے سچویشن یا ایک پروفیشن ہے جس کے اندر رسکی فیکٹر ہے بہت زیادہ ہے. لیکن انڈیا کا ایک ریکارڈ بہت عجیب و غریب سا ہے, وہ میں آپ کو ایک صرف جہاز کے ریفرنس سے پیش کر دیتا ہوں, بہتر سمجھ پائیں گے, اور میں اس کو وجہ بعد میں بتاؤں گا. دیکھیے ابھی جو MiG-21 کے 2 اسکواڈرن آخری رہ گئے تھے, انہوں نے ستمبر میں گراؤنڈ کیے ہمارے مارکے کے بعد, یہ آخری 2 اسکواڈرن تھے MiG-21 کے. MiG-21 انڈیا نے تقریباً 850 جہاز انڈکٹ کیے ہیں پچھلے تقریباً 55 سالوں میں, 60 سالوں کے اندر. تمام میں سے 850 میں سے 400 کریش کیے. اس میں سے 200 پائلٹ انڈین اپنی جان سے گئے, جہازوں کے ساتھ چلے گئے. 30 سیولین, 30 انوسنٹ سیولین بھی زمین پہ مارے گئے. یہ میں صرف آپ کو MiG-21 کا ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ آدھا فلیٹ کریش ہوا, 850 میں سے 400 جہاز کریش. یہ وہی فیمس جہاز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وڈو میکر ہے یا فلائنگ کافن ہے. تو اب میں لنک کیسے کر رہا ہوں, میں نے کیوں مثال دی ہے, میں اس لیے سر یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جہاز جو اور نیشنز استعمال کر رہی ہیں, کیا وہاں پر بھی اتنا ہی ریٹ ہے فیٹل؟ کہاں پہ جی؟ سوری دوبارہ سوال. جو اور نیشنز استعمال کر رہی ہیں, جیسے رشین ساختہ یہ جہاز ہے, تو کیا رشیا میں بھی یہی ریٹ ہے؟ نہیں, میں بالکل ریٹ نہیں ہے, دنیا میں بھی نہیں ہے. Su-30 بڑا پورٹنٹ جہاز ہے. میں اب اس پہ آ رہا تھا جو میں نے مثال MiG-21 کی دی تھی, میں لنک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ باقی جہازوں پہ کیوں تھے. ہوا یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ 43 اسکواڈرن کی یہ ایئر فورس ہے, انڈین ایئر فورس. اس وقت ان کے پاس کوئی 32-33 مشکل سے اسکواڈرن ہے, یعنی وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ تیجس ایڈ نہیں ہوا. تیجس نے تقریباً 300-400 جہاز بن کے ریپلیس کرنا تھا, وہ نہیں آیا, تو جہاز نئے ایڈ نہیں ہوئے, تو اسکواڈرن ریٹائر ہوتے گئے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انڈین ایئر فورس میں ایک کلچر بن گیا
کہ آپ کسی طرح کینولائزیشن کر کے اسپیئر پارٹس بدل کے اگر آج اس کا لینڈنگ گیئر خراب ہے تو دوسرے جہاز کا جس کا انجن اترا ہوا ہے اس کا پہیا دوسرے میں لگا دیں. یہ کینولائزیشن گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں میں تو ہم کرتے ہیں لیکن جہازوں میں اس طرح نہیں ہوتا. تو انڈیا میں بہت زیادہ کینولائزیشن کا ایئر فورس میں ٹرینڈ ہے کہ کسی طرح میک شفٹ ارینجمنٹ کر کے ٹیمپرری ارینجمنٹ کر کے جہازوں کو اڑایا جائے. اس سے سیفٹی کمپرومائز ہوتی ہے, اسپیئر پارٹس ٹائم پہ نہیں بدلتے, بہت زیادہ ایک مینٹیننس کے اندر ایزی لیا جاتا ہے کہ اس پہ ایکسٹینڈ کر کے چلا دیں. جس کا انجن 100 گھنٹے بعد اوور آل ہونا تھا اس کو 125 پہ 125 پہ کر دیا کیونکہ انجن اویلیبل نہیں ہے تو اسی کو اڑاتے رہے. تو جب آپ ایک پریکٹس کے طور پہ کرنا شروع کر دیں یا آفیشلی آتھرائز کر دیں تو وہ ایک نیو نارم بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مینٹیننس کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کی اوور آل سروسبلٹی از کلوز ٹو 55 to 58%, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ایئر بیس پر 100 جہاز ہوں گے تو کسی ایک گیون ٹائم پر تقریباً 55-58 جہاز جنگ کے لیے تیار ہوں گے, باقی مینٹیننس پر ہوں گے یا گراؤنڈڈ ہوں گے. تو یہ اٹ سیلف آپ کو ہیلتھ بتاتی ہے ایک فلیٹ کی کہ اتنی زیادہ مینٹیننس انسینٹیو ایئر فورس ہے جس کی وجہ سے کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ وجہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ جہازوں نے انڈکٹ نہیں کیا. تیجاس جہاز جو اس وقت 40 سالوں میں 40 جہاز ہے, پاک فضائیہ نے, میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, 40 سالوں نہیں 30 سال بعد شروع کیا تھا, اب ہمارے پاس تقریباً 200 کے قریب JF-17 تھنڈر ہے. تو یہ فرق ہے دونوں